کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمسالضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک حدیث پاک ہے اور کئی بار سنی ہے، مگر میں اس حدیث کا ایک شاندار ایسپیکٹ، ایک اور جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں۔ پہلے تو بیلنس شیٹ بنانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، جب ہاتھ سے بناتے تھے ملتی نہیں تھی۔ اب جب سے سافٹ ویئر آ گئے تو روز بٹن دبائیں روز بیلنس شیٹ نکل آتی ہے کہ بھائی آج کیپٹل کتنا ہے، آج لاس کتنا ہے، آج پروفٹ کتنا ہے۔ سافٹ ویئر نے لائف آسان کر دی، ورنہ اکاؤنٹنٹ کو 3 دن پہلے کہنا پڑتا تھا جب جا کے بیلنس شیٹ بنتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ سائڈ، کریڈٹ سائڈ، پلس مائنس کر کے آپ کا میرا بیلنس کیپٹل سامنے آ جاتا ہے۔ رمضان میں بھی کئی لوگوں نے بنائی ہوگی جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، قیامت کے دن بھی ایک اکاؤنٹ کھلے گا اور وہ بڑا کروشل ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ میزان عمل لگایا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک پلڑا گناہوں کا ہوگا۔ اچھا، یونیکنیس بتاؤں کہ جو میزان عمل ہوگا نا، ترازو، دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا جھک جاتا ہے، مگر قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، کیا ملے گا اسے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں، چین میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کے پلڑا ہلکا پڑ گیا نا، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ جو بیلنس شیٹ ہوگی نا، موسٹ کروشل بیلنس شیٹ ہوگی، دیر از نو وے ٹو چینج دا بیلنس۔ اس دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ ادھر تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرضے میں چلا گیا، کسی سے لون لے لے گا، ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ لون لے کر ایڈجسٹ کر لے گا، ادھر لون لینے کی کوشش کی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک نیکی کم ہوگی، بیلنس ہو جائے گا، اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، صرف ایک نیکی۔ اب وہ مارا پھرے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس دن ماں ساتھ نہیں دے گی۔ والد بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج ایک گناہ کا بوجھ تو لے لے تو میرا جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا۔ مگر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ کیسی نفسا نفسی ہوگی بتاؤ۔ اس دن اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی کہ جس کی چند نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو کتنا یاد آئے گا کہ یار دنیا میں موقع ملا تھا، نفل پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، ذکر کر لیتا، درود پڑھ لیتا، یا 1 2 4 گناہ کم کر لیتا تاکہ میری جنت میں جانے کی صورت بن جاتی۔ یہ دن آنا ہے۔ اب وہ سینیریو ذہن میں رکھو اور اب اس حدیث کو دوبارہ سنیں کہ درود پاک تو میری بیلنس شیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا شاندار وظیفہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں ایک بار درود پڑھو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 10 گناہ کم ہو جائیں گے۔ یعنی میرے نیکیوں کا وزن بڑھانے والا اور گناہوں کا وزن گھٹانے والا وظیفہ ہے۔ تو سچ بتاؤ پھر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ کوشش کیا کریں فضول کاموں سے بچ کر، بہت زیادہ ٹائم اپنے موبائل فون کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ میں گزار رہے ہوتے ہیں، لینا نہ دینا پتہ نہیں، ساری سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنی ہیں۔ اس کے بجائے اللہ رسول کا ذکر کر لیا کرو، درود پاک کی کثرت کر لیا کریں، انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور گناہ کم ہوتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت الہی کا عشرہ ہے۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں نا، پہلے 10 دن رحمت ہے، اگلے 10 دن عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا ہے، مگر کبھی کوشش کی اس کو جاننے کی کہ اس کی رحمت کی وسعت کیا ہے، اس کی رحمت کے ڈائمنشنز کیا ہیں، اس کی رحمت ہے کتنی بڑی۔ آؤ آج اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، آج اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، وہ کریم ہم پر کتنا مہربان ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں، کس طرح اس کی مجھ پر اور آپ پر مہربانیاں ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو، اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ 3 ریزن ہوتی ہیں نارملی۔ یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا بڑا مہربان ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 ریزنز ہیں تو خالق کے کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے
تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا وہ میرا مالک کیسا حسین ہوگا، جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں، اتنے خوبصورت مناظر بنائے، جنت جس نے بنائی، اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا حسین مولا ہوگا۔ پھر آگے چلو، اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی محسن سے، کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں۔ جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے۔ کیسے؟ بتائیے، کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کسی کے ذرا کون سا مرض ہے، کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کا پیر صحیح نہیں، کوئی بغیر آنکھ والا، کوئی بغیر کان والا، عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن میں پورا پیدا ہو گیا، میرے اعضاء پورے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی، میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا، میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں۔ یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے۔ اور سچ پوچھو، اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا، روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی، کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی۔ بتاؤ، یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں۔ تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے، وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے۔ اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز۔ اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا، کتنے گناہ کرے گا، اب تو توبہ کر لے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، سو کالڈ مولوی صاحب، اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے، علم تھا نہیں، لکس لائک، بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ عجب فینومینا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا، یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس، کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ، اس نے کہا خدا کا خوف کر، 99 بندوں کا قاتل، تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ اب وہ پہلے ہی قاتل تھا، اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی مار دیا، 100 قتل کر لیے۔ پھر خیال آیا نہیں، غلط کیا، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، اب عالم دین نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایسا کرو، فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، تو اس کے ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا، تیری توبہ قبول کر لے گا۔ یہ بندے نے نیت کی، اچھی نیت، اور چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھو، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ عذاب کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، توبہ کی نیت کر لی تھی، چل پڑا تھا، اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا، یہ چل پڑا ہے۔ اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے، توبہ کی تھوڑی تھی، گھر سے نکلا ہی تھا، ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا، دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی، ہم لے جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو، زمین کیلکولیٹ کرو، زمین کو ناپا جائے، اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر، میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا۔ علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا، اللہ کی قدرت کا پلان تھا، ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے، مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے، اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے۔ وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا وڈ لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی، وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے، اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اسے رحمت کے فرشتے لے گئے، گویا اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ رحیم، وہ کریم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہم بخش
بخشے جائیں، مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، وہ اس سے دوستی نہیں کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے۔ یہ حدیث پہلے سمجھیے گا، نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو، اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے، سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے، جبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا۔ تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو۔ اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے، مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا، ادھر جا کر اللہ سے مانگنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ ویسے تو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرنی تھی، بیٹے کی تمنا تھی، تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کہاں گئے تھے؟ محراب مریم میں گئے تھے۔ سورہ مریم اٹھاؤ، وہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے مانگنا اللہ سے تھا، گئے کیوں محراب مریم میں؟ ارے اللہ سے تو کہیں سے مانگ سکتے تھے نا، نہیں، بی بی مریم وہاں عبادت کرتی تھی، یہ دعا کی قبولیت کا مقام تھا، محراب مریم میں جا کر دعا کی، اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگے، اللہ والے جہاں عبادت کریں، اللہ والے جہاں موجود ہوں، اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے۔ وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے میرے رب کی رحمت، سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کی کیا بات کروں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھیں کچھ لوگ شیطان ہے نا، جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے۔ اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا